بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ مفتی عرفان جلالی صاحب جو مرکز صراط مستقیم میں طلباء کو پڑھانے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے آپ نے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مفتی صاحب کو دیکھا بھی ہوگا۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو سنی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 19 فروری کو، اس کے بارے میں ہم کچھ عوامی ذہن کے لوگوں میں سوال ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے 19 فروری کو، ماشاءاللہ بڑی اس کی تشہیر جاری ہے، بڑے بڑے بورڈوں پہ میں نے فلیکسز دیکھی ہیں، تو یہ کیوں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ اس کا یعنی کہ پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تھوڑا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب میں تھوڑی تفصیل سے دینا چاہوں گا۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہمارے بزرگ جو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراست اور بہت بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے عمل میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اس کانفرنس میں بھی بے شمار حکمتیں ہوں گی جو مجھ جیسے ناقص بندے کو سمجھ آتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سنی کانفرنس سنی کی بقا کی جنگ ہے، یعنی ہم اپنے تشخص کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت وہ مذہب اور مسلک ہے جس کی فضیلتیں، جس کی شان و شوکت قرآن کی تفاسیر میں بھی موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت کے روز کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے، حافظ ابن کثیر نے اور امام قاضی ثناء اللہ مظہری نے لکھا ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے روز چمک رہیں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اب اتنی بڑی فضیلت جب موجود ہے، اور احادیث میں بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اس ایک جنتی کی وضاحت میں تنبیہ الغافلین میں اور الملل میں یہ روایات موجود ہیں۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں وہ ایک جنتی کون ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل السنہ، یعنی وہ سنی ہوں گے۔ تو جب قرآن کی تشریح احادیث میں موجود ہے کہ جنت پانے والے اور قیامت کے روز نور والے چہرے رکھنے والے لوگ سنی ہوں گے، تو ہر بندہ سنی بننے کو چل پڑا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اس میں سوال یہ کہ وہاں پہ آپ نے جو حدیث کوڈ کی اس میں اہل سنت کا ذکر آپ نے کیا، باقاعدہ لفظ ہے اہل سنت کا۔ اچھا، تو اس کے بعد جو سنی، یہ اس کی کس طرح پھر آگے بن گیا اہل سنت سے سنی، یہ وہ تھوڑا یعنی اس میں منسوب ہے نا کہ ایک شارٹ فارم ہے، ایک فل فارم ہے، تو فل فارم میں تو کہا جائے گا اہل السنہ والجماعہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ سنی بننے چل پڑا ہے، ایون کہ آپ یقین کریں کہ اہل تشیع شیعہ حضرات نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے جس کا نام ہے اشیعہ ہم اہل السنہ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ وہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے؟ جی الحمدللہ موجود ہے، یہ دیکھیں، اچھا اچھا، یہ ناظرین کو بھی دکھائیں کہ شیعہ سکول آف تھاٹ نے پوری کتاب لکھی ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ شیعہ ہی کا کیا مطلب ہے کہ اور کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو آج اہل سنت کے نام پر سنی کانفرنس کرنا یہ ہمارے تشخص کی جنگ ہے، ہمارا نام چرایا جا رہا ہے، ہم سے ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے، جو 15 صدیوں کی تاریخ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس واسطے یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات، غیر مقلد وہابی جو کبھی محمدی تھے، پھر عصری بنے، پھر وہ سلفی بنے، اور پھر آخر میں آ کے اہل حدیث بن گئے، لیکن اب ان کا مونوگرام کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ان کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، اصلی اہل سنت۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ یہ آپ کے پاس سارے ریفرنسز موجود ہیں ان کی؟ الحمدللہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے کہ ہم بغیر ریفرنس کے بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ سیال کوٹ کے تھے، اب تو دنیا سے چل بسے ہیں، عبدالغفور عصری صاحب، غیر یہ مقلدین آپ ہمارے وہابیوں کے، ناظرین کو بھی دکھا دیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی اصلی اہل سنت۔ اب شیعہ بھی کہے کہ ہم ہی سنی ہیں، اور وہابی کہے کہ اصلی اہل سنت ہم ہیں، تو بھائی ہم سنی کانفرنس کر کے لوگوں کو حقائق نہ بیان کریں تو ہمارا تو نام ہی چھن جائے گا۔ بالکل، یعنی کہ یہ نام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے نام پہ ڈاکہ ہے، ہمارے تشخص پہ ڈاکہ ہے، اور اس کے پردے میں پھر عقائد پہ ڈاکہ ہوگا، پھر ایمان پر ڈاکہ ہوگا۔ تو اس واسطے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آج اصلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یا اپنے اندر ہی سارا کچھ بند کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت اور اہل جنت وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے پہرے دار ہیں۔ اس واسطے یہ وہ حکمتیں ہیں جس کے پیش نظر
سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی تاریخ کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے اہل سنت کا لیبل لگا کر، اصل میں یہ اپنے ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ جی 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 ٹھیک۔ اچھا، میں اس بات کو تھوڑا اور آگے کرتا ہوں۔ جی جی یہ تو وہ تھے جن کا پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں یا یہ وہابی ہیں۔ اب وہ لوگ جو پہلے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے، مجدد پاک کا نام لیتے تھے، غوث اعظم کا نام لیتے تھے، داتا صاحب کا نام لیتے تھے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام سب کا ادب و احترام کرتے تھے اور سنی کہلاتے تھے، لیکن اب کہیں پر افضلیت صدیق اکبر کو مشکوک بنا رہے ہیں، کہیں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان درازی کر رہے ہیں۔ درجنوں اہل سنت کے جو معاملات تھے ان میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور ایسے ایسے اعمال کر دیے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ بندہ سنی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر عقیدہ معصومیت کو لے لیں، اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں، متعدد ہمارے بزرگان دین نے لکھا اور سلفن خلفن لکھا ہے کہ جو غیر نبی کو معصوم مانے وہ سنی نہیں ہے۔ اب ایک طرف وہ معصومیت کا عقیدہ رکھ کے خود کو سنی کہہ رہے ہیں، تو جو پہلے سنی تھے لوگ ان کو سنی سمجھتے رہے، وہ سنیت میں رہے، اب انہوں نے وہ کام شروع کیے ہوئے جو سنیوں کے نہیں ہیں تو وہ بھی سنی بن رہے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سنی بننا ہے، اور اگر اپنے نام پر سنی لیبل لگانا ہے تو پھر سنیوں والے عقیدے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس واسطے یہ سنی کانفرنس بہت ضروری ہے کہ جو برونی لوگ سنی بن رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور جو اہل سنت کے اندر رہ کر سنیت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں ان کو بھی لگام ڈالی جائے۔ سنی کانفرنس کسی کو یعنی کہ ٹارگٹ تو نہیں کیا جا رہا، لیکن اپنا نہیں تشخص بچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سنی ہم ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 15 صدیاں بولتی ہیں، تو اب شیعہ اٹھ کے سنی بنے، وہابی اٹھ کے سنی بنے، یا سنی میں کوئی غداری کرے تو ہم اس کو سنی کیسے بننے دیں؟ اور اگر روکیں گے تو یہ فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ اہل سنت میں گھس کے کچھ لوگ سنیت کا لیبل لگا کے اور اپنے عقائد مسخ کر رہے ہیں۔ وہ وہی گروپ ہے؟ جواب تو آپ نے دے ہی دیا ہے۔ نہیں، میں آپ سے کنفرمیشن کرنا چاہ رہا یہی جواب ہے اس کا کہ اب یہ ٹائٹل اتنا میٹھا ہے، یہ ٹائٹل ہی اتنا خوبصورت ہے، یہ اتنی خوشبو والا ہے، اتنے اجالے والا ہے، اتنے نور والا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں ہی سنی ہوں۔ اور سنی ہونے کے لیے نام لگانا ضروری نہیں ہے، سنی ہونے کے لیے سنی شرائط پہ چلنا ضروری ہے، اور وہ شرائط پہلے بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے ہمارے پیر و مرشد کو، پہلے بھی کی ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کریں گے۔ تو آپ مزید اگر اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں 19 کو تشریف لائیں منار پاکستان۔ یعنی کہ جو بھی سوالات ذہن میں ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ بہت سارے سوالات کے جواب جو ہیں وہاں پہ مل جائیں گے، اور بہت ساری اللہ کے کرم سے برکتیں ہوں گی۔ علامہ صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سنی کانفرنس ہو رہی ہے، جلالی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ بنارس سنی کانفرنس کا تسلسل ہے، تو یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ اس کا بنارس سنی کانفرنس سے تسلسل یا اس کے ساتھ کیسا اس کا ایک اٹیچمنٹ ہے؟ مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طرح اس وقت اہل سنت نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دیگر احباب کو اجاگر کرایا اور ان کو سمجھایا، ان کو ابھارا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے تو ہی انقلاب آئے گا، اور ہم کوشش کریں گے تو ہی پاکستان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس ڈگر سے ہٹ بھی جاتے ہیں اور پاکستان بنانے کے مقصد سے پیچھے بھی ہٹتے ہیں تو ہم نہیں ہٹیں گے، ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ تو اسی طرح پاکستان کے اس ماحول میں یہ تسلسل ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ کل اگر بنانے والے سنی تھے تو آج پاکستان کو بچانے والے بھی سنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیگر سوچیں جو ہیں وہ بم بار لوگ، وہ برود والے لوگ، وہ پاکستان کے تشخص کو متاثر کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم پیار محبت والے لوگ ہیں، درود والے لوگ ہیں، اس واسطے ہم اس تسلسل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور نمبر دو، جو عقائد و نظریات اور جو معاملات ہمارے اس وقت کے بزرگوں کے تھے اور وہ ان کو لے کر چل رہے تھے تو ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اکابر کے ساتھ ہمارا مسلکی اور معاملاتی معاملہ ہر طرح سے منسلک رہے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی۔ میں صرف آخری دو سوال آپ سے مزید کروں گا کہ اس قدر مہنگائی پاکستان میں چل رہی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اتنی مہنگائی میں سنی کانفرنس مینار پاکستان جلسے کے لیے بہت انتظامات کرنے پڑتے ہیں، بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا تھوڑا بتا دیں کہ یہ اتنی مہنگائی میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھوڑی کانفرنس، یا کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے لیے، کوئی بہت ڈالرز اکٹھے کیے گئے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا۔ میں آپ کے سوال کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہوں اور میں وہی جواب دیتا ہوں جو اکثر میرے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام دیا کرتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مکان کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہو کیا سکتا۔ بات کیا، ماشاء اللہ۔ بجلی نہ آئے ہم گزارا کر لیں گے، سڑکیں ٹوٹی ہوں ہم گزارا کر لیں گے، بھوک لگی ہو ہم گزارا کر لیں گے، پیاس میں مبتلا ہیں ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے پھر ہم گزارا نہیں کریں گے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ پھر ہم اس ایمان کے تحفظ کے لیے سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہماری تو 15 صدیاں گوائیں کہ ہمارے بزرگوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن ایمان پر کسی چیز کو برداشت نہیں کیا، کہ جو چیز ایمان کے خلاف ہو اس کا مقابلہ کیا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کیا ہے کیا نہیں۔ اس وقت بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا حال بہت خراب ہے، زب و حالی کا زمانہ چھا گیا، قحط پڑ رہے ہیں ایک حساب سے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات زندگی چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا ہمارے ملک کے حالات بہتر سے بہترین ہوں، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ مومن کی سب سے بڑی جمع پونجی اور دولت اور میراث وہ اس کا ایمان ہے۔ تو ہم ایمان کے تحفظ کے لیے، عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں کہ چلو یار خرچہ ہوتا ہے تو انہیں دیں۔ اور جہاں تک رہی بات فنڈنگ کی، ڈالرز کی، تو سرکار اللہ کے فضل و کرم سے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کائنات میں ابھی تک وہ تجوری بنی نہیں ہے اور وہ سوداگر ہی پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمیں ڈالروں کی ضرورت نہیں، ہم بدنی طاقت سے نہیں، مدنی طاقت سے چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ اہل سنت کے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، تعاون پیش کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اپنے نام کی خود فلیکسز چھاپ رہے ہیں، اپنی تصویر لگا کے خود وہ بینرز بنوا رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کام چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ تنظیمی طور پہ علاوہ لوگوں نے، کارکنان نے، عام لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں جی یہ سب کی محبت ہے، جو بھی عقیدہ اہل سنت سے محبت کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں عام لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، علماء نے محبت کا اظہار کیا، اور حضور مفکر اسلام کے الحمدللہ سینکڑوں میں طلباء ہیں جو کئی جگہوں پر اپنے اپنے مقامات پر فرائض سار انجام دے رہے ہیں، تو وہ اپنا اپنا تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ فقط یہ ہے، کسی غیر سے کسی قسم کا ایک پیسہ بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ علامہ صاحب، آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سنی کانفرنس ہو جائے گی، اس کے بعد میں اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی جو اگلی صبح ہوگی یا اس کے بعد کے جو وقت ہوگا، اس میں اس کے کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا ماضی دیکھ لیں، جی، عقیدہ توحید سیمینار ہوا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ وہ تو اللہ دنیا کے تبارک و سامنے تعالیٰ آیا۔ نے کتنے سینکڑوں لوگوں کو وہابیت سے نکال کر سنیت کا نور عطا فرمایا، اور پھر عام لوگ تو عام لوگ رہے، درجنوں غیر مقلد وہابی علماء، دیوبندی علماء جو عقیدہ توحید کے نام پر توہین رسالت کا دھندا کرتے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ اصل عقیدہ توحید کیا ہے، تو بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ کامیابی ہوئی، اور وہ اہل سنت کی طرف آئے، اور اہل سنت کے لوگ اس پر پھر مسرور بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور ان کے عقیدے کو، ایمان کو مضبوطی ملی کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم عقیدہ توحید میں بالکل خالص ہیں، اور لوگ جو ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح یہ سنی کانفرنس ہوگی تو ایک تو ان چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سنی ہیں، تو پتہ چلے گا وہ سنی نہیں ہے، پھر جو سنیت میں رہتے ہوئے سنیت کا لیبل لگا کر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کا مواخذہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل سنت ہیں اور حقیقی اہل سنت ہیں، سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، مجدد پاک اور اسلاف کے دگر پر چلنے والے ہیں، ان کو بھی ایک مضبوط دلیل ملے گی کہ اللہ کا کرم ہے، ہم آج بھی حق پر چل رہے ہیں۔ تو اس کے اللہ کے فضل و کرم سے امید کر سکتے ہیں کہ جو اثرات عقیدہ توحید کے تھے، غیبانہ نماز جنازہ کے تھے، اور دیگر جو حضور مفکر اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو آپ دلائل دیتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ سنی کانفرنس کا مقصد کسی کو گالی دینا نہیں، کوئی فرقہ واریت کچھ بھی نہیں، فقط اپنا تشخص اجاگر کرنا اور اپنی جو تاریخ چلتی آئی ہے صفحہ سے لے کر آج تک اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کانفرنس کا کوئی یہ مقصد یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فرقہ واریت ہو رہی ہے، اس میں گالی دی جائے گی یا گولی سے بات کی جائے گی، فقط اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ صرف اپنی جو پہچان ہے، جو چلتی آئی ہے صدیوں سے، اکابرین اہل سنت سالوں سے، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات۔